ہوا۔ ملک ریاض کون ہے؟ ملک ریاض وہ شخص ہے جو اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر عام ٹھیکیداری کیا کرتا تھا، اور ٹھیکیداری کے اندر اس نے بڑا پیسہ کمایا۔ پھر وہ ایک سوسائٹی کو اس نے ہیڈ کرنا شروع کر دیا، اور بحریہ کے نام پر سوسائٹی جب رجسٹر کروائی تو پہلے تو بحریہ کی یعنی نیوی کی باقاعدہ اس کو سپورٹ تھی، اور اس کے بعد اس نام کو اس نے اپنے نام ایسے کروا لیا کہ جیسے تمام کے تمام بحریہ اس کے قدموں تلے آ گئی۔ بحریہ نے آفیشلی خاموشی سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا، لیکن یہ بھی کمال بات ہے کہ ملک ریاض بحریہ کے نام کو ریٹین کر پایا۔ کہتے ہیں کہ گورنر خالد مقبول نے ملک ریاض کی بڑی مدد کی تھی اس نام کو ریٹین کروانے میں۔ اور اس کے بعد اس ملک میں جیسے ہوتا ہے، بہت سارے سیاستدانوں نے 30-35 سال سیاست کی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر۔ ملک ریاض نے ٹھیکیداری سے کام کا آغاز کیا اور اپنی سلطنت کو مکان کے نام کے اوپر ایسا تعمیر کیا کہ لوگ انگشت بدنداں ہیں، دنگ رہ گئے ہیں کہ اتنی ترقی اتنے کم دنوں میں۔ جو گھر یہ بناتے ہیں وہ گھر یورپ کے کسی بھی ولا سے کم نہیں ہوتے، جو فیسلٹیز اس کے اندر دیتے ہیں وہ کسی بہترین کینٹونمنٹ کے اندر بھی آپ کو نہیں مل پاتی۔ جو پیسہ ان کے پاس آتا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ ملک ریاض کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا ایسا سیاستدان ہے جو ملک ریاض کو سلام نہ کرتا ہو؟ پاکستان کا کون سا ایسا پاور بروکر ہے جو ملک ریاض کی ہٹی میں سے گزر کے نہ جاتا ہو؟ عمومی طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اینی ون ان پاکستان ہیز ٹو نیسسرلی گو تھرو ملک ریاض۔ ملک ریاض کے بارے میں مقامی کورٹ کے اندر ایک تحقیق ہوئی جو ریکارڈ کا حصہ ہے، 99 پیجز پر مبنی وہ رپورٹ موجود ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کس طریقے سے کیے اور لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ طور پر حملے کس طریقے سے کیے، اور جو غریب لوگ تھے جو ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے ان کو انہوں نے زمین سے بے دخل کس طرح کیا، اور ٹیڑھی میڑھی زمین کو صاف ستھرے پلاٹوں میں تبدیل کر کے اس کے اوپر محل نما گھر کھڑے کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ اینڈ ناؤ ہی ہیز بیکم ان دی انگلش ٹرم اے زلینئر، اٹس ناٹ ایون بل، اٹس زلینئر۔ اب ملک ریاض اس کیس کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے بارے میں جو صحافیوں نے بیان بھی داخل کیے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس ویڈیو ٹیپس موجود ہیں جس کے اندر ڈاکٹر ارسلان سے ان کی بات چیت شاید ریکارڈڈ ہے، ٹیلی فون کنورسیشنز ریکارڈڈ ہیں جس میں یہ پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے۔ یہ تمام کا تمام مواد انہوں نے صحافیوں کے سامنے رکھا اور اب وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور اس ملک کی تمام عدالتوں کے سامنے اب بہت بڑا چیلنج ہے۔ ملک ریاض جو ٹھیکیدار سے ملک کا ٹھاکر بن گیا ہے، جو آسمان کے اوپر خدائی کو تسلیم کرتا ہے لیکن زمین پر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہوں، اس پر ہاتھ ڈالنے کی بات ہے۔ کیا عدلیہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال پائے گی؟ کیا اس نظام کے اندر اتنی جان ہے کہ ملک ریاض سے پوچھے کہ اس کو کس نے اختیار دیا کہ دولت کو ریوڑیوں کی طرح بانٹے اور پھر دندناتا پھرے اور پھر بلیک میل کرے؟ یہ وہ معاملات ہیں جس سے اس نظام کا امتحان ہوگا۔ تو ملک ریاض کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے اس سسٹم کے لیے۔ ملک ریاض کے حوالے سے صرف سسٹم کا چیلنج ہی ناظرین نہیں ہے، ایک دو اور چیلنجز بھی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا اپنے پروفیشن کے حوالے سے۔ صحافیوں کا چیلنج ملک ریاض کے حوالے سے کیا ہے؟ جب کیس یہ چلے گا ناظرین تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر رپورٹنگ کس قسم کی ہوگی۔ آپ بہت ذہین ہیں، آپ اچھا برا اب سمجھنے لگ گئے ہیں، کوئی آپ سے دھوکہ کر کے صرف اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے سکتا ہے۔ آپ ذرا بیانات کو غور سے پڑھیے گا، آپ ذرا پروگرام کی ٹلٹ دیکھیے گا اور دیکھیے گا کون کون سا صحافی، کون کون سا تجزیہ نگار ملک ریاض کو کلین چٹ دینے کے چکروں میں ہے کہ ملک ریاض نے تو ایسا بیان نہیں دیا، یا ملک ریاض کا حکومت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک ریاض صحافیوں کے اندر اس کی بڑی انگریس ہے، لوگ اس سے معلومات کے لیے جاتے ہیں، اور ایک صاحب جو تجزیہ نگار خود کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس ایک چڑیا ہے
وہ چڑیا اصل میں ایک باز ہے اور اس باز کا نام ملک ریاض ہے، اور ملک ریاض خود کہتے ہیں کہ میں اس صحافی کی چڑیا ہوں، تمام معلومات کے لیے وہ میرے در کے اوپر آتے ہیں، میں ان کو معلومات دیتا ہوں اور رات کو پھر وہ ٹائی جما کر اور بال چپکا کر اور چشمے کے پیچھے سے بڑے بڑے تجزیے داغتے ہیں، معلومات میری ہوتی ہیں۔ اب ان تمام صحافیوں کا چیلنج ہے کہ اگر ملک ریاض کے بارے میں یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ان کی رپورٹنگ، ان کے تجزیے ملک ریاض کے خوف، ملک ریاض کے لالچ، ملک ریاض کے طمع سے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ امتحان ہوگا نہ صرف صحافیوں کا بلکہ ناظرین یہ امتحان ہوگا نیوز پیپر اونرز کا بھی۔ نام جب لیے جائیں گے تو سامنے آ جائیں گے بڑے بڑے اونرز جو بڑے بڑے اخبار چلاتے ہیں، بینکوں سے قرضے لینے کے لیے جاتے ہیں اور ملک ریاض کی بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیاستدان بھی اسی طریقے سے مستفید ہوتے ہیں جس طریقے سے اونرز مستفید ہوتے ہیں۔ تو وہ اونرز جن کے لیے صحافی کام کرتے ہیں، کیا ملک ریاض کے بارے میں جو رپورٹنگ ہوگی اس کے اندر ڈنڈی مارنے سے اجتناب کریں گے؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک ریاض کے ڈھانڈے کتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہوگی اگر یہ معاملہ تپ گیا، اگر یہ معاملہ تپ گیا اور ٹھپ نہ ہو گیا اور ملک ریاض کو طلب کر لیا گیا اور رپورٹنگ کا ایک امتحان شروع ہو گیا، تجزیہ نگاروں کا ایک امتحان شروع ہو گیا، تو دیکھنا ہم نے یہ بھی ہے کہ کیا ملک ریاض ان تمام لوگوں سے فیور واپس نہیں لے گا جن کو وہ اتنے عرصے سے فیور دیتا چلے آیا۔ کسی کو پلاٹ دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو ملک سے باہر پلاٹ دے دیا اور ولا دے دیا۔ کیا وہ ان تمام لوگوں سے نہیں کہے گا کہ جناب اب تک آپ میرے سے فیور لیتے آئے ہیں، میری گاڑی چلاتے رہے ہیں، میرے جو ضروریات زندگی ہیں میں نے آپ کو دی ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہے ہیں، اب میری ضرورت ہے تو ضرورت پورا کیجئے۔ تو صحافت اگر یہ معاملہ تب گیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر یہ معاملہ تب گیا اور ملک ریاض تحقیقات کے پھندے میں آ گئے تو صحافیوں کا اور اونرز کا بہت بڑا امتحان ہے۔ صرف مالکان اور صحافیوں کا امتحان نہیں ہے ناظرین، خفیہ اداروں کا بھی امتحان ہے، سول سوسائٹی کا بھی امتحان ہے، بین الاقوامی اداروں کا بھی امتحان ہوگا۔ یہ کیس عام کیس نہیں ہے، اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو نہ جانے کہاں جا کے رکے گا۔ بریک کے بعد آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ وہ کیس جس کے اندر چیف جسٹس افتخار چودھری کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان انوالو ہیں، اس کیس کے اندر ایک اور شخصیت بھی انوالو ہیں، ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب اگر اس میں انوالو نہ ہوتے تو سول سوسائٹی کے بعض حلقے بڑے خوش ہوتے، کیونکہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو تضحیک کا نشانہ بنانے میں ان کو بڑی مدد ملتی اور نعرے لکھ لکھ کر چیف جسٹس کے بارے میں وہ پوسٹ کرتے، اور بلاگز کے اوپر تو خیر یہ بات چیت آج آلریڈی شروع ہو گئی ہے، لیکن ملک ریاض کہنے کی وجہ سے سول سوسائٹی کے بعض اداروں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ سول سوسائٹی کے بڑے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، بڑے مہان قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے وکلاء بھی ہیں، ملک ریاض نے ان کو بڑی بڑی فیسیں دی ہوئی ہیں اپنے مقدمات لڑنے کے لیے۔ وہ لائرز کمیونٹی کے اندر بڑا ان کا انگریس ہے۔ کیا کیا نام ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو معلوم ہی ہے کس کس نے ان کا ڈیفنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، کیونکہ فیس وہ بہت اچھی دیتے ہیں۔ سول سوسائٹی کے ممبران کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ چیف جسٹس کے بیٹے کے کیس کے اوپر تو ایشو آ کے ٹھہر ہی گیا، ملک ریاض کے اوپر جب ایشو آ کے ٹھہرے گا تو اس کے اوپر ان کا سٹینس کیا ہوگا۔ کیا وہ کرپشن اور بدعنوانی کی تحقیقات کو ملک ریاض کے گھر تک پہنچانے کے لیے تگدو کریں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ اس بات سے قطع نظر کہ ڈاکٹر ارسلان ہے یا ملک ریاض ہے، اگر کہیں پر قانون کی پامالی ہوئی ہے تو آپ ان کی گردن ناپیں؟ ملک ریاض ان سول سوسائٹی کے اداروں سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جو آپ کو پیسے دیتا ہوں اب اس کو پے بیک کرنے کا معاملہ ہے، آپ جو میری طرف سے سہولیات لے کر دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اب ذرا پے بیک ٹائم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے اندر سے کتنی مردانہ یا زنانہ آوازیں اٹھتی ہیں اور دونوں مل کر ملک ریاض کے خلاف ویسی ہی تحقیقات کی بات کرتی ہیں جس قسم کی ڈاکٹر ارسلان کے خلاف ہونی چاہیے یا کسی بھی مبینہ طور پر کرپٹ آدمی کے خلاف ہونی چاہیے۔ خفیہ اداروں کا بھی بہت بڑا اس کے اندر امتحان ہے۔ خفیہ اداروں کا کیوں امتحان ہے؟ پاکستان میں آپ اتنی طاقت حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس تمام اداروں کی آشیرواد شامل نہیں ہو، اگر آپ کی پشت پر ان لوگوں کا ہاتھ نہیں ہو۔ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ ملک ریاض نے چیف جسٹس کو ان کے بیٹے کے ذریعے گرانے کی یا بیلیٹل کرنے کی کوشش اس وجہ سے کی ہے کہ شاید خفیہ ادارے چیف جسٹس سے خوش نہیں ہیں۔ اس کے اوپر دو قسم کی ڈیبیٹ پاکستان میں ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ خفیہ ادارے
चीफ जस्टिस से खुश नहीं हैं, और जब चीफ जस्टिस को ऐसा काम करते हैं जिससे हुकूमत के ऊपर ज़रब आती है, तो वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस खुफिया इदारों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की और कंफ्यूज किस्म की डिबेट है। लेकिन आजकल के तनाज़र में आपने देखा होगा कि बाज़ लोग ये बात करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कि खुफिया इदारों के बिहाफ पर मलिक रियाज ने ये काम किया। खुफिया इदारों का और आर्मी का नाम इसके अंदर ड्रैग होगा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और बहरिया का आपस में चूली दामन का साथ है। बाज़ जगहों पर उन्होंने डिस्कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में और एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हुआ नहीं है। DHA ये बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है, और बहरिया जो है एक सुपरा हाउसिंग सोसाइटी है, उनका आपस में मेल मिलाप है। हर दूसरा जर्नैल जो रिटायर होता है वो मलिक रियाज के लिए काम करना शुरू कर देता है, और एक ऐसा इदारा जो अपने डिसिप्लिन के ऊपर उसको फ़ख्र है और होना भी चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद अपने जर्नैलों को कंट्रोल नहीं कर पाता कि एक ऐसे बंदे के पास ना जाइए जिसके बारे में तहकीकात ये कहती है उसने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। ज़मीनों पर कब्जा करने वाले के लिए आप काम करते हैं, अजीब सी बात है। इससे एक परसेप्शन डेवलप हो गया है कि मलिक रियाज और खुफिया इदारों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इस केस के अंदर खुफिया इदारों ने या आर्मी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मलिक रियाज को बचाने की कोशिश की, अगर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई, तो लोग ये कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर हिफाजत का सबसे बड़ा इंतज़ाम ये है कि इतनी बड़ी करप्शन करें कि सबको उसका हिस्सा बना लें, फिर आप महफूज हो जाएंगे। छोटी करप्शन पकड़ी जाती है, बड़ी करप्शन नहीं पकड़ी जाती। एक कू वाले जर्नैल को पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, होना भी चाहिए। जिस जर्नैल ने 2 कू किए होते हैं, जल मुशर्रफ ने, उनको लंदन के अंदर आराम से फ्लैट मिल जाता है। तो पाकिस्तान में प्रोटेक्शन करने का तरीका ये है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन करें, सब इदारों को साथ लेके चले। तो खुफिया इदारे और आर्मी इसके ऊपर क्या स्टैंड लेंगी, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये एक अजीब बात है पाकिस्तान में कि जो चोर, जो डाकू, जिसने मुल्क को लूटा हुआ होता है, जिसने आइन को तोड़ा हुआ होता है, जिसने लोगों के हकूक़ की पामाली की होती है, जो पाकिस्तान को तोड़ने पर मसरूफ़ होता है, जो बैनुल अक़वामी तौर पर पैसे लेता है, वो कराची, इस्लामाबाद, कराची, दुबई, लंदन, ये रूट पकड़ता है और आराम से लंदन में जाके बैठ जाता है। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से पाकिस्तान के महान पॉलिसी साज इदारों को ये पूछना तो चाहिए कि जी हर मुजरिम जो है आपके शहरों में जाके पनाह गुज़ीर क्यों हो जाता है और हम उनको वापस क्यों नहीं ला पाते। अगर मलिक रियाज, दोबारा मैं कहूँगा, अगर ये मामला बड़ा हो गया, अगर ये मामला खड़ा हो गया और ठप ना हो गया, तो मलिक रियाज बाहर चले जाएंगे, अभी भी बाहर गए हुए हैं। वहाँ से उनको वापस किस तरीके से लाया जाएगा, और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से क्या पाकिस्तान के इदारे ये पूछ पाएंगे कि हमारा मुल्ज़िम और हमारा मुजरिम आपके यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है, और हमारे मुजरिम और हमारे मुल्ज़िम आपके यहाँ क्यों बैठे रहते हैं। अपने मुल्ज़मान को तो मुकदमा कायम किए बगैर आप ड्रोन के ज़रिए मार देते हैं, मुकदमा नहीं होता, ड्रोन के ज़रिए मार देते हैं। हमारे जो मुल्ज़मान हैं, जो मतलूब होते हैं, आपके यहाँ पर वो दंदनाते फिरते हैं। ऐसा क्यों होता है। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का बड़ा इम्तिहान है, निज़ाम का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नाज़रीन, हमने अपने बच्चों को बहुत अरसे से और शुरू से ये तरबियत दी है, और जो तरबियत हमने ख़ुद भी हासिल की है वो ये कि आपने लाइन में खड़े होकर अपने बिल देने हैं, इम्तिहान के अंदर आपने चीटिंग नहीं करनी है, हलाल रोज़ी के अंदर बरकत है, दयानतदार का सर बुलंद होता है, जो ख़ताकार होता है, जो कानून की पामाली करता है, जो इखलाकियात को पाँव तले रौंदता है, उसकी दुनिया भी ख़राब होती है और उसकी आक़िबत भी ख़राब होती है। पाकिस्तान में बहुत अरसे से नाज़रीन गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। जो जितना बड़ा मुजरिम है उसका हाथ उतना ही तगड़ा है, जो ज़मीन पर जितना ज़्यादा कब्ज़ा करता है वो उतना ही मोतबर हो जाता है, जो कानून की जितनी बेधड़क अंदाज से पामाली करता है उसको उतना ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर आपका तहफ़्फ़ुज़ उस बंदूक के ज़रिए होता है जो आपने दूसरों की तरफ तानी हुई है, उस अमल के ज़रिए होता है जिससे आप कानून की पामाली करते हैं। हमने अगर इस निज़ाम को इसी तरीके से चलाना है तो फिर हमें स्कूलों के अंदर ये लेक्चर देने का और तदरीस करने का अमल बंद कर देना चाहिए। फिर हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आप या यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाओ, या आप आसिफ अली ज़रदारी बन जाओ, या आप मलिक रियाज बन जाओ, तो पाकिस्तान में आपकी प्रोटेक्शन है। अगर निज़ाम ने एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अच्छाई को जीत दिलवानी है तो इस किस्म के केसेस के अंदर उसको
انتہائی منصف کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاملہ صرف ایک شخص یا شخصیت کا نہیں ہے، معاملہ اس مثال کا ہے جو اس قسم کے کیسز کے ذریعے قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر ملک ریاض جیسے لوگ تمام کام کرنے کے باوجود بچ نکلیں اور آنے والے الیکشن کے اندر 70 سیٹیں 70 سیاستدانوں کو جتوا پائیں تو میرے خیال میں ملک ریاض کی جیت نہیں ہوگی، اس سوچ کی جیت